اچھا جی، اب ایک اچھی خبر، ایک ایسی خبر جس پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں فوزیہ ادریس جنجوعہ کا. اچھا، وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے کہ پہلی مسلم اور پاکستانی میئر جو ہے وہ منتخب ہوئی ہیں. نیو جرسی کے ٹاؤن ہے ماؤنٹ لورل، اور وہاں پر انہوں نے اعزاز حاصل کیا. اچھا، کمیونٹی سروسز ان کی پہلے سے چل رہی تھی، کمیونٹی آرگنائزر بھی تھیں، پبلک سرونٹ بھی تھیں، اور کافی انہوں نے وہاں پر کمیونٹی میں اپنا کردار ادا کیا. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ وہ وہاں پر اس ٹاؤن شپ کی میئر منتخب ہوئی ہیں. 4 بچوں کی والدہ ہے، اسکول ٹیچر ہیں، اور ایک بڑا ایکسپیرینس رکھتی ہیں اس شعبے میں. گریٹ کہ ایک ہاؤس وائف ہونے کا سفر، اسکول ٹیچر بھی تھی لیکن ظاہر فیملی ہے ان کی، ان کو بھی دیکھ بھال کرنا، ساتھ میں جی پالیٹکس میں آنا، وہ بھی اب سوچیں امریکہ میں کتنی ڈائیورسٹی ہے. سو ریمارکیبل، اور یقیناً اس کے پیچھے چکوال سے ان کا تعلق ہے. ہاں، ان کے فادر جی وہ چکوال سے ہیں، ان کی والدہ لاہور سے ہیں، اور پھر یہ 70 کی دہائی میں سیٹلڈ ہو گئے تھے امریکہ. تو یقیناً جی یہ بڑا اعزاز ہے، اور کافی ٹائم اور سالوں کے بعد کوئی ڈیموکریٹ جی میئر وہاں پہ منتخب ہوئے. تو فوزیہ جنجوعہ از ود اس. تھینک یو سو مچ فوزیہ، کنگریچولیشن ٹو یو، اور ویری گڈ مارننگ فرام آر ٹیم اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. تو سب سے پہلے کین یو شیئر ود اس، بیکاز یو آر دا فرسٹ ساؤتھ ایشین women who's been elected as the mayor of I guess New Jersey, or town mayor in New Jersey. So can you share with us your initial reaction when you realized that you had won? Assalamu alaikum. So everything that I've done in the past 4 years since being elected to council, I knew would eventually lead up to me being mayor. But it was still a very surreal experience. Like, پھر بھی مجھے بہت جب مجھے پتا تھا کہ یہ ہوئے گا، ایک نہ ایک دن تو ہوئے گا انشاءاللہ، لیکن جب ایکچولی جب ہوا تھا تو میرے لیے بڑی حیرانگی اور عجیب سی بات تھی کہ اب میں میئر بن گئی ہوں اس شہر کی. So it was a very surreal experience. اچھا، تو فوزیہ آپ ایک عرصے سے یہاں پر کمیونٹی کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، بہت کم عمری سے. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ کیا ایسی لیڈرشپ کوالٹیز تھیں جن کی بدولت آپ کو لگتا تھا کہ ان دا فیوچر لوگوں نے آپ میں ایسا کیا دیکھا جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو منتخب کیا؟ تو مجھے کبھی شوق نہیں تھا کہ میں آگے آؤں، سیاسی میں آؤں، پالیٹکس میں آؤں. مجھے بس تھا کہ میں جہاں پر لوگوں کے لیے مشکل تھی، لوگوں کے لیے ان کی مدد کروں. تو بچپن سے میں کرتی آ رہی ہوں. میں قیدیوں کو بھی پڑھاتی تھی، کالج میں قیدیوں کو پڑھاتی تھی. میں بچے جو غریب بچے آتے تھے انر سٹی کے، انہوں کو میں پڑھاتی تھی. تو مجھے بس لوگوں کی مدد کرنے کا بہت شوق تھا، کمیونٹی سروس کا بہت شوق تھا. جو یہاں پر امریکہ میں کافی نرسنگ ہومز ہوتے ہیں، تو میں نرسنگ ہومز میں جا کے بڈوں کو کلاسز دیتی تھی. تو مجھے بس یہ کام کرنے کا شوق تھا. لیکن کسی نے پھر دیکھا کہ میں نے اتنا کمیونٹی سروس کرتی ہوں. کووڈ کے دوران میں نے کافی کام کیا ہوا تھا. میں اپنے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مل کے کھانا بناتی تھی. تو پھر ہم جا کے سڑکوں میں لوگوں کو کووڈ کے دوران بانٹتے تھے، کیونکہ باقی لوگ کووڈ کے وقت باہر نہ جانا نہیں چاہتے تھے. تو پھر ہم یہ ضرورت پوری کرتے تھے. اور پالیٹکس میں آنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ مجھے اتنا شوق نہیں تھا کہ میں آگے آؤں. مجھے بس شوق تھا کہ میں پیچھے کام کروں. مجھے ریکگنیشن کا پسند نہیں تھا. لیکن میں اس لیے آئی تھی کیونکہ اتنے مسلمان ہیں نہیں، اور جب مجھے یہ موقع ملا تھا تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ موقع مجھے ملا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، تو مجھے اس کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے. تو یہ جو آپ کا پوری جرنی ہے فوزیہ، اٹ مسٹ ہیو بین اے ڈیفیکلٹ پاتھ. تو واٹ موٹیویٹڈ یو ٹو، جو آپ نے بتایا کہ آپ پالیٹکس میں آئیں، اب آپ کرنا کیا چاہتی ہیں، اور آپ کے وہ ہرڈلز کیا تھے جن کو آپ چاہتی ہیں کہ ان کو بھی آپ اوور کم کریں آنے والے لوگوں کے لیے اور خواتین کے لیے؟ ظاہر ہے آپ انسپریشن ہیں، لیکن اب آپ مزید کیا، جو کمیونٹی ہے آپ کی ہے یا جو آپ اب تک کرتی رہی ہیں ایکٹیویٹیز یا لوگوں کی خدمت کرتی رہی ہیں، سروس کرتی رہی ہیں، مزید کیا کرنا چاہتی ہیں ایز میئر؟ تو میرا آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ میں جو مسلمان کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں، جو پاکستانیوں کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں، وہ میں ختم کروں. جو میرا نان پروفٹ ہے اس کا جو موٹو ہے کہ یونائٹنگ کمیونٹیز تھرو سروس، کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں ایک اچھے کام کے لیے. تو اب یہ میں پالیٹکس میں آ گئی ہوں، میں چاہتی ہوں پالیٹکس میں آ کر ہی میں لوگوں کو اکٹھا کروں.
ہمارے امریکہ میں کافی لوگ ڈیوائڈڈ ہو گئے ہیں, ریشل لائنز, ریلیجس لائنز, اور کافی چیزیں اس طرح لوگ, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کافی چیزیں کہی مسلمانوں کے بارے میں جو پہلے لوگ نہیں کہتے تھے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں. یہ بہت نیگیٹیوٹی آ گئی ہمارے ملک میں. America is a great country, but there's a lot of division and negativity that's happening right now. And I'm hoping that me being involved politically will help fix those problems and bring people more closer. ایک اور چیز ہے فوزیہ کہ آپ نے بات کی کہ ایک تو وہاں پر پاکستانیوں کا تشخص اور ان کے بارے میں جو سوچ ہے اس کو تبدیل کرنا, دوسرا کچھ پاکستانی ہیں ان کو بھی سدھارنا, یعنی کہ کمیونٹی میں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا, تو ان کو بھی آپ نے کہنا ہوگا کہ تسی بندے دے پتر بنو, تو یہ بھی بڑا ضروری ہوگا آپ کے لیے. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں یہاں کی پیداوار ہوں, لیکن میں کبھی بھولی نہیں ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. بالکل میں کبھی یہ بات بھولی نہیں ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. جو پاکستانی, جو ہمارے جو مورلز ہیں, ہمارے ایتھکس ہیں, those things are very important. اور اب میں دیکھتی ہوں کہ کافی لوگ جب یہاں پر آتے ہیں جو پیدا بھی نہیں یہاں ہوئے, لیکن ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی لبرل قسم کی ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ واقعی کہاں سے آئے ہیں. اپنی پہچان کبھی بھولنی نہیں چاہیے. اپنی جو ویلیوز ہے وہ کبھی بھولنے نہیں چاہیے. اور لوگ بہت آسانی سے یہ چیزیں بھول جاتے ہیں, اور وہ بہت انہوں کو ہوتا ہے کہ ہم بس امریکن بن جائیں, ہم گوروں کی طرح ہو جائیں, لیکن ہم کبھی گوروں کی طرح ہو نہیں سکتے. ہم we can be integrated in society, we are part of the American society, پر ہم گورے نہیں ہیں. ہماری پہچان پاکستانی ہے. جس طرح ہم نظر آتے ہیں جو لوگ وہی ہمیں دیکھ کے جج کرتے ہیں. تو ہماری سوچ اندر سے ہوگی. کوئی لوگ سوچتے کہ ہم اگر گوروں کی طرح ہوئے تو ہم گورے بن جائیں گے, لیکن ایسے نہیں ہوتا. فوزیہ, پاکستان آپ کا آنا ہوا ہے ابھی؟ لاسٹ ٹائم کب آئی تھی آپ پاکستان؟ تو میں آئی ہوں, میں پاکستان صرف 4 دفعہ آئی ہوں. ابھی میں 2020 میں گئی تھی کووڈ کے دوران, مارچ میں. تو وہ 17 سال بعد میں پاکستان آئی تھی. اس سے پہلے میں آئی تھی, ہم نے حج کیا تھا. میں نے اپنے ماں باپ کو حج کرایا تھا. میں نے نوکری 1 سال کی تھی گریجویشن کے بعد, تو میں نے پیسے سیو کر کے تو ابو اور امی کو حج کرایا تھا. پھر اس کے بعد میں پاکستان گئی تھی اپنی شادی کے کپڑے بنانے کے لیے. تو میں اپنی ساری شادی کی شاپنگ وہاں سے کی تھی. تو پھر 17 سال بعد میں 2020 میں پاکستان آئی تھی اپنی بہن کے ساتھ. تو میرے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. تو میرا بڑا دل ہے کہ میں انہوں کو لے کے آؤں. وہ کبھی پاکستان نہیں آئے. میرا بڑا شوق ہے کہ میں انہوں کو دکھاؤں. پاکستان میں ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اچھا, سارے امریکہ آ گئے, تو میرا وہاں اتنا کوئی ہے نہیں. لیکن پھر بھی مجھے بڑا شوق ہے کہ میں لے کے آؤں اپنے بچوں کو, انہوں کو دکھاؤں کہ ضرور آئیں, پاکستان کے لوگوں کو دکھاؤں. ول ہوسٹ یو, آپ ضرور یہاں پر آئیں فوزیہ. اور انشاءاللہ. تو آپ نے کہا کہ 4 بچے ہیں, یو ہیو اے فیملی ماشاءاللہ. تو کیسے ورک لائف جو بیلنس ہے, ہاؤ ڈو یو مینج دیٹ, بیکاز politics, it's full-time job. It's not easy. I'm actually a teacher too. So I'm a teacher, I'm an elected official, so I'm a politician, and I also run a non-profit. Okay. So میں بہت مصروف رہتی ہوں. اور پھر میرے بچے 4 ہیں, وہ لوگ کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, وہ باسکٹ بال کھیلتے ہیں, ڈفرینٹ اسپورٹس اور ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. آسان نہیں ہے, بالکل بھی آسان نہیں ہے. بڑی روبوٹک لائف میرے دوست بھی بہت ہیکٹک لائف ہوتی ہے. اور پھر امریکہ میں یہ بھی ہے کہ ہمیں جو گھر آ کے کھانا بھی بنانا پڑتا ہے, برتن بھی دھونے پڑتے ہیں, تو ہر چیز میں ہی کرتی ہوں. تو فوزیہ مجھے یہ بتائیں کہ اب وہاں پر آپ شفٹ, ظاہر پیدا وہیں پہ ہوئی, پاکستان بہت کام آنا ہوا, تو ڈشز وغیرہ آپ بناتی ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ کووڈ کے دنوں میں بھی آپ کھانا تقسیم کرتی رہیں, بناتی رہیں, تو جو آپ کے ڈشز ہیں اس میں کوئی پاکستانی ٹچ ہوتا ہے یا کچھ سیکھی ہیں آپ نے پاکستانی ڈشز, یا موسٹلی وہیں کی آپ بنا رہی ہوتی ہیں؟ نہیں, پاکستانی ڈشز بریانی بنا لیتی ہوں, پلاؤ بناتی ہوں. میرے بچے, میرا 3 بیٹا پراٹھے بہت شوق سے کھاتا ہے, اس کے لیے پراٹھے بناتی ہوں. لائک جو میں بنا سکتی بناتی ہوں. لیکن پاکستانی کھانے میں ٹائم کافی لگتا ہے. گورا کھانا ذرا آسان ہوتا ہے, اٹالین کھانا ذرا آسان ہوتا ہے, اور یا چکن بیک کرنا آسان ہوتا ہے. تو ویکینڈز پر زیادہ تر پاکستانی کھانا بنتا ہے, ویک ڈیز پر امریکن کھانا.
چلیں جی زبردست زبردست. چلیں جی تھینک یو سو مچ. آپ سے بات کر کے اتنا مزہ آ رہا ہے فوزیہ. آپ پاکستان آئیں نئے نئے کھانے ٹرائی کریں اور کراچی لازمی طور پر آئیں تو ویل انوائٹ یو ٹو دا اسٹوڈیوز ایز ویل. بالکل. اور باقی یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ترقی کرتے کرتے آپ ہائیسٹ جو منصب ہے وہاں تک بھی پہنچیں جی. وائی ناٹ. اور پاکستان اور امریکہ کے جی تعلقات اسٹرینتھن ہو مزید, بیکاز اس طرح کی خواتین پاکستان سے جب آگے بڑھیں گی تو کیا پھر ظاہر زبردست ہوگا. We are really Thank you glad so to talk much, to you, Fawzia. Fawzia. Thank you.